لینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ جو بیان ہے نا یہ تو لوگوں کے لیے عام بات کہانی ہوگی، ایک جو ہے نا وہ تاریخ کا حصہ ہوگا عام لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، لیکن جو تقوی اختیار کرنے والے مومن مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور ان کے لیے نصیحت۔ یعنی کہ کسی بھی بات کو سننے والے دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو اس قرآن کو اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اسے صرف تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کی کسی بات کو بھی جو ہے نا وہ اتنا کارگر اور کارآمد نہیں سمجھتے۔ یہ کارگر اور کارآمد وہ سمجھتا ہے جو اس پر غیر مشروط ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جو ہے نا وہ یہ قسم بتا دی ہے۔ ایک وہ ہے جن کے لیے عام سا بیان ہے، عام سی جو ہے نا وہ یہ صورتحال ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو متقین ہے، یہ ان کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کے لیے یہ جو ہے نا وہ واعظ و نصیحت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم نے جو ہے نا وہ کمزور پڑنا ہے اور نہ ہی تم نے اس پر جو ہے نا وہ غم کرنا ہے، اور تم ہی جو ہے نا وہ غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم جو ہے نا وہ سچے مومن ہو تو۔ صحابہ کرام جو ہے نا وہ شاید اس سوچ میں پڑ گئے کہ غزوہ بدر کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد شامل حال کی اور ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی، تو گویا کہ اب جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لگتا ہے آئندہ کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے اس طرح، یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، ہم نے جو ہے نا وہ اپنا رویہ درست نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کے جو ہے نا وہ ساتھ ہی اس کی وضاحت کی ہے، تم نے اس بارے میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا، تم نے غم نہیں کرنا، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم ہی غالب رہو گے، کمزور نہیں پڑنا، پریشان نہیں ہونا، تم ہی غالب رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، یہ واحد شرط ہے، تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کب آئے گا؟ جب دل کے اندر یقین آئے گا۔ کوئی بھی اس امت پر غلبہ نہیں پا سکا نبی علیہ السلام کی بعثت سے بعد جب تک ان کے اندر ایمان رہا ہے۔ آپ دکھا دیجئے دنیا کے اندر ایک ہی شخص ہے جس نے ساری دنیا میں بیک وقت زمینی اعتبار سے حکومت کی ہے، مسلمان ہے پوری دنیا میں، احمد سنجر اس کا نام ہے، آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں ایک ہی ایسا حکمران گزرا ہے، مسلمان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان اس طرح انسان کو بلندی کے اوپر لے جاتا ہے، اور یہ مان لینا چاہیے کہ اگر ہم پستی کا شکار ہیں تو ہمیں اپنے رب پر ایمان نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے منہ سے ایمان، میں سے کہوں میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے، یہ ہوتا ہے مسلمان، ہم یہ قولی مسلمان۔ ایک ہوتا ہے عقیدے کا مسلمان کہ جو مرضی ہو وہ اپنا رستہ چینج نہیں کرتا، جو مرضی ہو جائے وہ اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرتا، جو مرضی ہو جائے اس کو کوئی چیز اس کے رستے سے بھٹکا نہیں سکتی۔ یہ دو طرح کی باتیں ہیں، ہم یہ پہلے والے ہیں، میں آپ اکثریت وہ والی ہیں کہ جو ایک سرکل کے اندر، ایک پہیے کے اندر چل رہے ہیں، صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کام پہ جانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، پھر رات کو سو جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ کوئی تعمیری سوچ نہیں ہے، کوئی دین کے غلبے کی فکر نہیں ہے، کوئی بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی چھوٹی عمر کی آدھے حصے میں تعلیم و تعلم میں جو ہے نا وہ وقت خرچ کی ہے۔ 90% عوام کو یہ قرآن غلط پڑھنا آتا ہے۔ آج بھی میں اس منبر پر کھڑا ہونے سے پہلے بچوں کو پڑھا کر آیا ہوں اور قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھایا ہے۔ غلط پڑھنا آتا ہے 90% عوام کو، یہ 10% میں نے اللہ سے ڈر کر اس کے خالی کیا ہے، ورنہ یہ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ جس طرح 1% لوگ پاکستان کے اندر یہ جی اسلام کا قلعہ ہے جی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، او یہ جی وہ ہے جی، ہم ہیں تو بیت اللہ ہے، ہماری باتیں دیکھو۔ 1% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں یہ بھی زیادہ کہہ دیے 1% لوگ۔ اسی طرح 1% کوئی قرآن پڑھنا آتا ہے جو مولوی ہیں، پتہ نہیں کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، پتہ نہیں بچوں کو کس سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ میں اپنے طلاب کو یہ کہا کرتا ہوں
کہ بیٹا آپ لوگ ہماری جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہیں، کہ آپ کو مسلمانوں نے پیدا کیا اور آپ اعلی کار کفار کے بن رہے، بیٹھے بٹھائی ان کی یہاں پر پروڈکٹ بن رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ ہم ان سے تعلق نہ رکھیں، لیکن ثقافت چھوڑ کر، دین چھوڑ کر، عقیدہ چھوڑ کر ان سے تعلق کون رکھتا ہے؟ کاروبار کیجئے ان سے جو ہے نا وہ، آپ اپنی خارجہ پالیسی چلائیے لیکن دین کے مطابق چلائیے۔ آپ اپنی تعلیم کو، ان کی تعلیم کو حاصل کریں، کس نے روکا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ وہ سارے غزوہ بدر کے قیدی، ان سارے مسلمانوں کو وہ سارا کچھ پڑھنا لکھنا سکھاؤ جو دنیا کے اندر پڑھا لکھا جاتا ہے، کہ ہمارا دین تو ورلڈ وائڈ ہے، کہ اس نے جو ہے نا وہ عالمیت حاصل کرنی ہے دنیا کے اندر۔ آپ سب کچھ کیجئے، جو دل میں آتا ہے کیجئے، لیکن دین کے سائے کے اندر کیجئے۔ سیاستدان بنیے، ڈاکٹر بنیے، آپ ایٹمی طاقت جو ہے نا وہ بن جائیے، آپ ایٹمی جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن جائیے، وکیل بنے، جج بنے، کاروباری بنے، جو مرضی بن جائیے، لیکن دین کے سائے کے اندر بنیے۔ وہ قوت اور وہ افراد تیار کیجئے جو افراد اس دین کی خدمت اور دین کی خدمت صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ جمعہ پڑھائیں اور آپ جا کر جو ہے نا وہ حدیث کی کتابوں کو بغیر ترجمے سے پڑھنا سیکھ لیں۔ دین کی خدمت جہاں پر دنیا کے اندر 1000 شعبے ہیں، اسی طرح دین کی خدمت کے بھی 1000 پوائنٹس ہیں۔ کچھ بھی کیجئے لیکن اپنے دین کے لیے نفع مند بن جائیے۔ ہم کئی ایسے، ان کے اندر آپ ایک ہی، میں دیکھتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے اندر ایک ہی خطا ہوگی کہ وہ ظاہراً مولوی نہیں لگتے ہوں، بس وہ مجھ سے زیادہ میں نے نیک اور مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والے پائے۔ وہ کیسے؟ ان کی اپنی اپنی صورتیں۔ تو عزیز مسلمان مرد اور خواتین، دنیا کے اندر بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر آپ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ایمان دل کے اندر بڑھا کر رکھیے، ایمان کو مضبوط رکھیے کہ آپ لوگ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ غالب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بات واضح فرمائی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے اوپر رہنا ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کے ساتھ مل کر اوپر رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ورنہ یہ آپ کو نیچے چھوڑ دے گا، خود اوپر چلا جائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ماں نے بچہ پیدا نہیں کیا جو اس اسلام کے اوپر تنقید کر سکے۔ وہ مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں، ان کے رویوں پر تنقید کرتے ہیں، اور وہ تنقید برحق ہے۔ کیوں ہم لوگ جو ہے نا وہ ہر برے کام کے سرکوب بنے ہوئے ہیں اور اس کے سرگنا بن کر اس کو آگے کر رہے ہیں کام کو؟ ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں اپنے رویوں کو اسلام کے مطابق کرنا ہے، تاکہ کوئی دیکھے تو یہ نہ کہے کہ اسلام انہیں یہ سکھاتا ہے، وہ یہ کہے کہ اسلام نے انہیں جو ہے نا وہ انسانیت سب سے بڑی سکھائی ہے، اس نے اتفاق و اتحاد سکھایا ہے، اس نے سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ انہیں ایک انسان اور اچھا انسان بننا سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے جو ہے نا وہ اندر ایمان کو جو ہے نا وہ اس کے دیے کو، اس کی روشنی کو اپنے اندر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفار کے ذریعے مار پر جو ہے نا وہ ہمیں شکست ہوئی یا نقصان کا ذمہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے اندر سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر جو ہے نا وہ توبہ کی اور اپنے گناہوں پر اصرار اور اس پر جو ہے نا وہ بار بار اس کو دہرائے رہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔